اچھا، آج جو ہے ہم اپنے ویک 8 کے کلاس 2 کو اسٹارٹ کریں گے انشاءاللہ۔ ویک 8 کے کلاس 2 میں جو ہے نا ہم نے لاسٹ کلاس میں جو ہے نا کوگنیٹیو تھراپی اور جو کوگنیٹیو ماڈل تھا وہ ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تھا، اور اس کے ساتھ اس سے پہلے ہم نے بیہیورل ماڈل کیا تھا اینڈ پھر سائیکو ڈائنامک ماڈل۔ تو یہ ماڈلز جو ہے، جتنے ماڈلز بھی ہم نے پڑھے ہیں، یہ ایک دوسرے کے ان کنٹراسٹ بنے ہیں، ٹھیک ہے۔ مطلب اب سائیکو ڈائنامک تھراپی جس طرح تھی کہ وہ بہت زیادہ ٹائم کنزیومنگ تھی، اور ٹائم کنزیومنگ کے ساتھ ساتھ ایکسپینسو بھی تھی، اور اس کا جو ریکوری ریٹ تھا وہ بہت زیادہ لائک سالوں بعد کہیں جا کے جو ہے وہ انسان کے اپنے آپ میں جو ہے نا وہ چینج جا کے فیل ہو جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے رسپانس میں جا کے جو ہے نا بیہیورل تھراپی ڈیولپ ہو گئی تھی۔ بیہیورل therapy also, these therapy have some limitation, like they are limited to laboratory etc, and they don't consider cognitive portion, that they mainly consider the learning principle, that on the basis of learning principles people can learn normal and abnormal behavior، ٹھیک ہے۔ پھر اس میں ایک تھیورسٹ تھا البرٹ بینڈورا۔ البرٹ بینڈورا کا یہ ماننا تھا کہ ہماری جتنی لرننگ ہو رہی ہے، امیٹیشن ہو رہی ہے، اس میں کوگنیٹو کمپوننٹس کا بھی کافی اہم رول ہے، ٹھیک ہے۔ تو کوگنیٹو کمپوننٹس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بیہیورل اینڈ کوگنیٹو تھراپی کو کمبائن کر دیا تھا، جسے کمبائنڈ فارم میں کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب کوگنیٹو تھراپی کے بعد ہم نے لاسٹ کلاس میں یہ چیز ڈسکس کی تھی، دیٹ کوگنیٹو از اے سنگل پورشن، ٹھیک ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو کوگنیٹو ہیومن فنکشننگ کا جو ہے نا ایک سنگل پورشن ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایسی اور چیزیں ہیں، مطلب جو ہم نے فار ایگزامپل ڈسکس کیا تھا، میننگ، سرچنگ میننگ ان لائف، اپنے آپ کو ویلیو کیسے دینا ہے، سیلف ریگارڈ ہو گیا ہے، انکنڈیشن پازیٹیو ریگارڈز ہو گئی ہے، مین آپ جو کہہ رہے ہیں یا ایکٹ کر رہے ہیں، آپ کے سراؤنڈنگ میں کتنے حد تک لوگ اسے ایکسیپٹ کرتے ہیں ان اے نان ججمنٹل وے۔ تو اس کے لیے جو ہے ایک الگ سے اسکول آف تھاٹس بنے ہیں، جسے ہم آج پڑھیں گے، اور اسے ہم کہتے ہیں دا ہیومنسٹک اینڈ ایگزسٹینشل ماڈل، ٹھیک ہے۔ آواز کلیئر آ رہی ہے سب کو؟ جی سر۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اگر ہم دیکھیں فلپ بیرمن کو، تو Philip Bayman is more than the sum of his psychological conflict, learned behaviors اور cognitions۔ وہی بات ہوئی ہے that جو میں نے آپ کو ابھی کی ہے، that they are a single portion of your daily functioning، ٹھیک ہے۔ like psychological conflicts جو psycho dynamics والوں کی بات کر رہے ہیں، learned behaviors والوں کی بات کر رہی ہے، and cognitions جو ہے cognitive therapy یا cognitive model والوں کی بات کر رہی ہے۔ beside these three جو ہیومن نیچر ہے، دے آر مور کمپلیکس ان نیچر۔ ان تینوں کے علاوہ بھی ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے abnormal function can be possible، ٹھیک ہے۔ being human he also has the ability to pursue philosophical goals such as self-awareness، ٹھیک ہے، strong values, a sense of meaning in life and freedom of choice۔ اگر ہم دیکھیں تو ہر just like us اور فلپ بیرمن، تو ہر انسان کی جو ہے نا یہ ابیلٹی ہوتی ہے کہ وہ کیا کرے، وہ فلاسفیکل گولز کو کنٹینیو کرے، پرسیو کرے، ٹھیک ہے۔ فلاسفیکل گولز کیا ہوتے ہیں؟ آپ کی سیلف اویئرنیس ہوتی ہے۔ سیلف اویئرنیس آپ کی اپنی ریلیٹ ہو گئی ہے، آپ کی اپنی تھاٹس کے ریلیٹڈ ہو گئی ہے، آپ کے اپنے ایکشنز کے ریلیٹڈ ہو گئے ہیں، آپ کی اپنی ایموشنز کے ریلیٹڈ ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسٹرانگ ویلیوز، ٹھیک ہے، آپ کی نارمز ہو گئی ہے، آپ کے سوسائٹی میں یا آپ کے فیملی میں لوگ آپ کو کتنے حد تک ویلیو دیتے ہیں، آپ کی بات کو کتنی ویلیو دی جاتی ہے۔ اچھا، پھر اسٹرانگ ویلیوز کے ساتھ ہے a sense of meaning in life، ٹھیک ہے۔ آپ کی لائف کی میننگ کیا ہے بیسیکلی، ٹھیک ہے۔ کبھی ہم نے بیٹھ کے یہ سوچا ہے کہ
وائی وی آر لیونگ ان دس ورلڈ، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، ٹھیک ہے. اینڈ فریڈم آف چوائس، کیا واقعی آپ کے پاس فریڈم آف چوائس ہے؟ لائک فریڈم آف چوائس، یو ہیو دا رائٹ ٹو اسپیک اگینسٹ اینی تھنگ، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ایک ہیومن نیچر ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہر انسان کی سوچ سیم ہو جائے، ٹھیک ہے. دیر آر فریڈم آف چوائس، ہر انسان کی جو ہے نا سوچ سیم بھی ہو سکتی ہے اینڈ ڈفرینٹ بھی ہو سکتی ہے، کنفلکٹس بھی آ سکتی ہے، ٹھیک ہے. تو بیسیکلی ان ڈائمینشنس کے بیس پہ جو ہے نا ہیومنسٹک اینڈ ایگزسٹینشل ماڈل بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اکارڈنگ ٹو ہیومنسٹک اینڈ ایگزسٹینشل تھیوریسٹ، Philip's problem can be understood only in the light of such complex goals. Such complex goals سے مراد جو میں نے آپ کو self awareness, strong value, sense of meaning in life and freedom of choice، اس کی بیسیکلی بات ہو رہی ہے. اس کے بیس پہ جو ہے نا انہوں نے کیا کیا ہوا ہے، فلپ برمنس کے پرابلم کو انٹرپریٹ کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے. یا آپ لوگ اس طرح کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی ہیومنسٹ یا ایگزسٹینشل تھیورسٹ ہو یا ہیومنسٹک ایگزسٹینشل ماڈل کو فالو کر رہا ہو، تو آن دا بیسس آف دیز کمپلیکس گول جو میں نے آپ کو سیکنڈ لائن آف دا سلائڈ میں ایکسپلین کیے ہوئے ہیں، ان چیزوں کے بیس پہ جو ہے نا آپ کیا کرتے ہیں، اس کلائنٹ کے پرابلمس کو دیکھتے ہو، ٹھیک ہے. Humanistic and existential theorists also often group together in an approach known as the humanistic existential model. Basically, they are two different models اور theories جو کہ combine ہوئے ہیں، جس طرح cognitive اور behavioral theories یا behavioral therapy combine ہوئے ہیں، بالکل اسی طرح humanistic and existential جو تھیوریز ہے یا تھراپیز ہے وہ کمبائن ہوئے ہیں، جسے ہم کلیکٹیولی ہیومنسٹک ایگزسٹینشل ماڈل کہتے ہیں، بیکاز آف دیئر کامن فوکس آن دیز براڈر ڈائمینشن آف ہیومن ایگزسٹینس، ٹھیک ہے. اچھا، ایٹ دا سیم ٹائم دیر آر important difference between them، ٹھیک ہے. Like they collectively made this model humanistic and existential model کی بات ہو رہی ہے، but there are some differences between them، ٹھیک ہے. ہیومنسٹ والے کیا کرتے ہیں، the more optimistic of the two groups، ٹھیک ہے. ہیومنسٹ ماڈل جو ہے وہ تھوڑا سا زیادہ وہ ہے پاورفل ہے as compared to the existential model, and their views are more appreciated as compared to the existential model، ٹھیک ہے. They believe that human beings are born with a natural tendency to be friendly, cooperative and constructive، ٹھیک ہے. لائک ہیومنسٹ والوں کا یہ ماننا ہے that جو ہیومن انسان ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، they are actually born ایک نیچرل ٹینڈنسیز کے ساتھ، ٹھیک ہے. مطلب بائی برتھ ان میں جو ہے نا وہ کریکٹرسٹک آ رہی ہوتی ہے، پازیٹیو کریکٹرسٹک کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ. they are naturally مائک کس کا آن ہے؟ مریم مائک بند کرے. اچھا، that human beings are born with a natural tendency. Natural tendency mean جو by birth آپ میں characteristic nature wise آ رہی ہو، mean friendly, cooperative, constructive, mean creative, skillful، ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں انسان میں by birth آ رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. These theorists propose that people are driven to self-actualize. Self-actualize کیا ہے؟ To fulfill their potential for goodness and growth. Self actualization کی طرف آپ لوگ جب جاتے ہو تو دیٹس مین آپ کیا کرتے ہو، آپ اپنے ابیلٹیز کو فلفل کرتے ہو، جو آپ کی اسپیشل ابیلٹیز ہوتی ہے فار گڈنس، لوگوں کے ساتھ اچھا کرنا، ہیلپ فل ہونا، ہیلپ ان دا وے اس طرح کرنا کہ دوسروں سے ایکسپیکٹ نہ کرنا، اینڈ گروتھ اپنے میچورٹی کو ڈیولپ کرنا، ٹھیک ہے. یہ آپ کی سیلف ایکچولائزیشن ہے. سیلف ایکچولائز کی میننگ سمجھ آئی ہے؟ دوبارہ سیلف ایکچولائز یہ ہے انسان کی ایک ابیلٹی ہوتی ہے، ایک اسپیشل ابیلٹی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. گڈنس
کی ریلیٹڈ وہ ہوتی ہے وہ انسان کی اپنی گروتھ کی ریلیٹڈ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, گڈنس میں جو ہے نا آپ کی ہیلپ آ جاتی ہے, دوسروں کے ساتھ ہیلپ کرنا یا ایسے کام کرنا جس میں آپ کو لگتا ہے کہ اس دوسرے انسان کو جو ہے نا لائک دل آپ سے خوش ہو سکتا ہے. لائک پرو سوشل بیہیویئر, اس میں الٹروازم جو ہے لائک ہیلپ کرنا, پھر ان رسپانس ان سے ایکسپیکٹ نہ کرنا. ٹھیک ہے, تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا گڈنس میں جو اچائی وغیرہ ہوتی ہے اس میں جو ہے نا وہ چیزیں آ جاتی ہیں. اینڈ گروتھ میں جو ہے نا آپ کی جو پرسنل گروتھ ہو رہی ہوتی ہے, پرسنالٹی ہو گئی ہے آپ کی, اور اس طرح میچورٹی میں جتنی چیزیں آتی ہے وہ جو ہے نا آپ کی گروتھ میں آ جاتی ہے. تو جب آپ فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں اپنی اس ایبلٹی کو اور اسے فلفل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اسے ہم سیلف ایکچولائز کہتے ہیں. ٹھیک ہے, سمجھ آئی ہے اب؟ اچھا, اب کیا ہے, دے کین ڈو سو اونلی, سیلف ایکچولائزیشن کی طرف بندہ تب جا سکتا ہے جب they can do so only if they honestly recognize and accept their weaknesses. ٹھیک ہے, جب انسان ہیومن کیا کرتا ہے وہ اپنے آپ کو ریکگنائز جاننے کی کوشش کرتا ہے اینڈ اپنے پازیٹیو یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اپنے اسٹرینتھس کو یا اپنی ویکنیسز کو کیا کرتا ہے, ایکسیپٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے, اور پھر کیا کرتا ہے, اسٹیبلش کرتا ہے اپنی سیٹسفائنگ پرسنل ویلیوز کو. کیونکہ کیا کرنا ہوتا ہے جب آپ اپنے پرسنل ویلیوز کو فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں اور اس سے آپ کی سیٹسفیکشن سٹارٹ ہوتی ہے تو وہ چیز آپ کو بیسیکلی ایک پازیٹیو لائف کنٹینیو کرنے میں ہیلپ دے رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, Humanistic further suggests that self-actualization leads naturally to a concern for the welfare of others. جس طرح میں نے آپ کو کہا ہے کہ that the potential for goodness. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے, that self-actualization leads naturally to a concern for the welfare of others. welfare کیا ہے, دوسروں کی ہیلپ کرنا, and to behavior. ٹھیک ہے, that is loving, courageous, spontaneous and انڈیپینڈنٹ. ٹھیک ہے, جب سیلف ایکچولائزیشن کی طرف آپ جاتے ہیں تو آٹومیٹکلی جو ہے یہ چیزیں اس انسان میں آ جاتی ہے. ٹھیک ہے, ایک کیا ہوتا ہے, ویلفیئر آف ادرس. ٹھیک ہے, سیلف ایکچولائزیشن آپ کو ویلفیئر آف ادرس کی طرف جو ہے پش کرتی ہے اینڈ آپ ایسے بیہیویئر ریپرزینٹ کرتے ہو, شو کرتے ہو جس کی وجہ سے آپ کو آپ کے سراؤنڈنگ کے لوگوں سے جو ہے نا لو ملتا ہے, کرج ملتا ہے, اسپونٹینیٹی ملتی ہے, مین انکریجمنٹ, موٹیویشن ملتی ہے اس بیہیویئر کو کنٹینیو کرنے کے لیے, اینڈ آپ ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, کیونکہ یو بیٹر نو کہ وٹ ٹو ڈو ان اے اسپیسیفک سچویشن. ٹھیک ہے, یہ تھا ہیومنسٹک پولو کی ویو. اب ایگزسٹینشلسٹ کیا کہتے ہیں, آپ کو جو ہے نا ابھی تھوڑا سا ڈفرنس کا پتہ بھی لگ جائے گا دیٹ ان کی جو ہے نا کام تو یہ سیم ڈائمینشن بھی پہ کر رہے تھے, بٹ ان دونوں اسکول آف تھاٹس میں جو ہے ڈفرنس کیا ہے بیسیکلی. ایگزسٹینشلسٹ ایگری دیٹ ہیومن بینگ مسٹ ہیو این ایکوریٹ awareness of themselves and life meaningful. ٹھیک ہے, mean like they must be authentic, they live in order to be psychologically well adjusted. ٹھیک ہے, ایگزسٹینشلسٹ کا اب یہ ویو ہے دیٹ جو ہیومنز ہوتے ہیں انہیں جو اپنے ریلیٹڈ اویئرنیس ہوتی ہے وہ بالکل ایکوریٹ ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, اور جب ان کو اپنی اویئرنیس اپنے ریلیٹڈ جو جسے ہم سیلف اویئرنیس کہتے ہیں, اگر سیلف اویئرنیس ان کی ایکوریٹ ہوتی ہے اور اس کے بیس پہ جو ہے وہ میننگ فل لائف لائک وہ کر رہے ہوتے ہیں, لیو کر رہے ہوتے ہیں, گزار رہے ہوتے ہیں, تو یہ بیسیکلی یہ دونوں چیزیں کیا کرتی ہے, اسے سائیکولوجیکلی ویل ایڈجسٹ رکھتی ہے. ٹھیک ہے, مین اسے جو ہے نا سائیکولوجیکلی ویل بیلنس رکھ کے جو ہے نا اس کی وہ اپنی لائف گزار رہا ہوتا ہے. بٹ اف ان دونوں چیزوں میں جو ہے نا پرابلم آتی ہیں, جو سیلف اویئرنیس ان ایکوریٹ ہو تو ظاہر بات ہے سیلف اویئرنیس ان ایکوریٹ کی وجہ سے جو ہے نا آپ کی لائف جو میننگ فل لائف آپ گزار رہے ہیں تو اس میں پرابلم آ سکتی ہے. اینڈ اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, پھر جو سائیکولوجیکلی ایڈجسٹمنٹ ویل ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے, بیلنس ہوتی ہے, وہ جا کے آپ کی اس ان ایکوریٹ سیلف اویئرنیس کی وجہ سے افیکٹ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, these theorists don't believe that people are naturally inclined to live positively. ٹھیک ہے, تو مین ڈفرنس بیسیکلی یہ ہے. ٹھیک ہے,
between humanist and existentialist. Humanist والوں نے کیا کہا تھا that human beings are born with a natural tendency. ٹھیک ہے ان نے کیا کہا that they are born with a natural tendency. mean by birth اس میں جو ہے نا یہ ان میں یہ ٹینڈنسی آ رہی ہے. but existentialist والے کیا کہہ رہے ہیں that they don't believe that people are naturally inclined to live positively. ٹھیک ہے they believe that from birth we have total freedom. ٹھیک ہے either to face up to our existence and give meaning to our lives. ٹھیک ہے ایگزسٹینشلسٹ والوں کا یہ ماننا ہے دیٹ پیدا ہوتی ہمارے پاس ٹوٹل فریڈم ہوتی ہے. ٹوٹل لائک جو ہیومن بینگ ہوتا ہے اس کے ساتھ جو ہے نا ایک آزادی ہوتی ہے کس چیز کی ٹو فیس اپ ہز اور ہر ایگزسٹنس دیٹ وہ یہ جان سکے کہ بیسیکلی پرپس کیا ہے اس کی ایگزسٹنس کی اس کی ایگزسٹنس کی اس ورلڈ میں اور وہ کیسے میننگ دیتا ہے اپنی اس لائف کو. ٹھیک ہے ایک تو یہ پوائنٹ ہو گیا ہے. اور ٹو شنک فرام دیٹ ریسپانسبلٹی ویدر وہ کیا کرتا ہے اپنے رسپانسبلٹی کو اپنی جو پرپس آف ایگزسٹنس ہوتی ہے اس کی وہ جا کے اسے کیا کرتا ہے فیس کرتا ہے اسے نبھانے کی کوشش کرتا ہے. اور ٹو شنک فرام دیٹ ریسپانسبلٹی اف وہ فیس نہیں کرتا تو ان ریسپانسبلٹی سے بچنے کی کوشش کرتا ہے یا اس سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے. ٹھیک ہے یہ ایگزسٹینشلسٹ والوں کی ویو تھی. اچھا پھر کیا کہتے ہیں کہ جو بندہ اپنے رسپانسبلٹیز سے کیا ہوتا ہے اپنے آپ کو ہائڈ کرتا ہے یا دور بھاگنے کی کوشش کرتا ہے and choice will view themselves as helpless. Basically, according to existentialist perspective, they are very weak or helpless people. ٹھیک ہے یہ جو ہے نا جو بندہ رسپانسبلٹی سے بھاگ رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے ایگزسٹینشلسٹ والوں کا یہ ماننا ہے کہ ایسے لوگ کیا ہوتے ہیں بہت زیادہ ہیلپ لیس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے اور ہیلپ لیس ان چیزوں کی وجہ سے کیا ہوتے ہیں their life become empty. ٹھیک ہے their life become empty, their self awareness become inauthentic and جو ان کی زندگی ہوتی ہے وہ بالکل وہ نارمل فنکشن سے جو ہے نا جا کے ہٹ جاتی ہے پرابلمس جا کے کریٹ ہونا اسٹارٹ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے سمجھ آ رہی ہے؟ یس سر یس سر اس کا ایگزامپل ہم یہ جو باہر پوٹری لوگ بیٹھتے ہیں نا تو یہ لے سکتے سر. ہاں یہ بھی لے سکتے ہیں اور میجورٹی آف آپ یہ بھی دیکھیں نا جو میجورٹی آف پیپل ڈونٹ وانٹ ٹو میری. ٹھیک ہے شادی نہیں کرنا چاہتے کیوں کیونکہ وہ لوگ رسپانسبلٹی سے ڈر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے تو دیر از سم تھنگ ان دیم جس سے جو ہے نا وہ جا کے اپنے اندر ایکسیپٹ کرے اور ایکسیپٹنس کے ساتھ ہی جو ہے نا جا کے ان کی لائف میں پھر چینج آ سکتی ہے. ورنہ پوری لائف جو ہے یہ ایسے لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں یہ اپنے رسپانسبلٹیز سے بھاگ رہے ہوتے ہیں اینڈ بھاگنے سے کیا ہوتا ہے انہیں وہی اندر ہی اندر جو ہے وہ ایمٹینس فیل ہوتا ہے. ان کے جو سیلف اویئرنیس ہوتی ہے وہ ان اوتھینٹک ہوتی ہے اور جو ان کی لائف ہوتی ہے وہ ٹوٹلی ڈسفنکشنل وے کی طرف چلی جاتی ہے. ٹھیک ہے اچھا the humanistic and existential view of abnormality both date back to the 1940s. ٹھیک ہے اچھا کلاس آپ کو کلاس کی ٹائمنگ نظر آ رہی ہے ڈیٹ کتنا ٹائم ہو گیا ہے کلاس کا؟ یس سر 24 منٹ 30 منٹس پورے ہو جائیں مجھے بتائے پھر. ٹھیک ہے یس سر. اچھا at that time Carl Roger a well known personality in the humanistic and existential ماڈل یا تھیوری آپ کہہ سکتے ہیں they often considered the pioneer of the humanistic perspective. ٹھیک ہے کارل راجر اینڈ ابراہیم میزلو نے کافی سارا کام کیا تھا اس پرسپیکٹو میں اینڈ کارل راجر alone developed client centered therapy. اس میں جو ہے نا اس کے ساتھ اس کا کوئی وہ نہیں ہے کنٹریبیوشن نہیں ہے ابراہیم میزلو کا. only by himself Carl Roger developed client centered therapy. client centered therapy کیا ہے a warm and supportive approach
that contrasted sharply with the psychodynamic techniques of the day. ठीक है, ये एक ऐसी एक वार्म एंड सपोर्टिव थेरेपी है जो कि बिल्कुल ऑपोजिट है साइकोडायनेमिक थेरेपी का, और उसी थेरेपी को देख के जो है ना ये थेरेपी जाके कार्ल रॉजर ने डेवलप की थी, ठीक है, लेकिन इनकी कॉन्सेप्ट बिल्कुल टोटली ऑपोजिट है, ठीक है. He also proposed a theory of personality that paid little attention to irrational instincts and conflicts. ठीक है, irrational instincts mean जो विरासती ये conflicts और characteristic transfer हो रहे होते हैं from parents to उनके बच्चों में, ठीक है, तो उस पे भी जो है ना a little bit he give attention to it. आप लोगों ने पर्सनैलिटी थ्योरीज में कार्ल रॉजर को पढ़ा है? जी सर. इसके कौन से कॉन्सेप्ट्स है? नहीं हाँ, पढ़ा है, आवाज कट रही है आप लोग की. ये नहीं पढ़ा सर ये नहीं पढ़ा है सर. वो पढ़ा है क्या सर. पढ़ा हाँ, होगा, मैं मस्त कह पढ़ा होगा. अच्छा, इसके कौन से पैरालाइजेशन की टेंडेंसी होती है बंदे में, क्या चीज? कालियुम था ये तो नहीं. और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की मतलब टेंडेंसी होती है बंदे में. सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वो तब अटेन कर सकता है जब वो पूरी हार्मनी के स्टेट में हो, मतलब उसकी बॉडी के जितने भी स्टेट्स है वो हार्मनी में हो एक दूसरे के साथ. ठीक है, तो ये लोग कैसे कह रहे हैं कि नहीं पढ़ा? सर वो शायद भूल गया होगा सर. अच्छा, अपने माइक म्यूट करें. आई थिंक सो. कार्ल यूंग जो है ना वो अलग है, उसने जो है ना कलेक्टिव वो उस पे अनकॉन्शियस और ये चीजें जो उसके पर्सोना वगैरह है, शैडो वगैरह, इस पे काम किया था उसने. अच्छा, अब क्या कहते हैं? द एग्जिस्टेंशियल व्यू ऑफ पर्सनैलिटी abnormality appeared during this same period. ठीक है, सेम पीरियड में जो बर्थ से लेके इंसान की जो लाइफ कंटिन्यू हो रही हो, तीन एजेस, एडल्ट लाइफ, बेसिकली ये नॉर्मल एंड एबनॉर्मल फंक्शंस क्या हो रहे होते हैं इसी दौरान जाके डेवलप हो रहे होते हैं. बट कैसे डेवलप हो रहे होते हैं? जिस तरह हमने फर्स्ट स्लाइड में वो जो डायमेंशंस पढ़े थे, ऑन द बेसिस ऑफ दोज डायमेंशन, ठीक है. अच्छा, मैनी ऑफ इट्स प्रिंसिपल, ये क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी की बात हो रही है, came from the ideas of 19th century European existential philosopher who hold that human beings are constantly defining. ठीक है, like इसके majority of sorry ये client centered therapy की नहीं, existential therapy की overall बात कर रहे हैं, that जो principles है existential psychology को, वो majority of develop कब हुए हैं? majority of their principle developed by the modern existential philosophers, ठीक है, and they believe that जो इंसान है वो constantly continuously क्या कर रहा है? अपने आप को define करने की कोशिश कर रहा है, अपने आप को explore करने की कोशिश कर रहा है, and exploration की वजह से क्या हो रहा है? he or she giving meaning to their existence, to their actions, ठीक है. डिफाइनिंग एंड एक्सप्लोरेशन की वजह से क्या हो रहा है? वो अपने एग्जिस्टेंस को मीनिंग दे रहा है थ्रू हिज और हर एक्शंस, ठीक है. अच्छा, इसके बाद है रॉजर्स ह्यूमनिस्टिक थ्योरी एंड थेरेपी, ठीक है. According to Carl Rogers, the road to dysfunction begins in infancy, ठीक है. जो डिसफंक्शन वगैरह है ये कहाँ से बिगिन, इसकी बिगिनिंग कहाँ से होती है? शुरुआत इन्फेंसी से होती है. वी ऑल हैव अ बेसिक नीड टू रिसीव पॉजिटिव रिगार्ड फ्रॉम द इम्पोर्टेंट पीपल इन आवर लाइफ, ठीक है. हमारे जो है ना स्टार्ट से जो है ना ये एक बेसिक नीड होती है कि हम क्या चीज रिसीव करें? पॉजिटिव regard. Positive regard mean positively acceptance from our loved ones, ठीक है. और वो positively acceptance क्या होता है? वो positively acceptance हमारे आगे जाके जो है ना लाइफ में काफी अहम रोल प्ले कर रहा होता है, ठीक है. अच्छा, इसमें प्राइमरीली जो एक्सेप्टेंस की बात हो रही है तो इन्फेंसी से है, तो इन्फेंसी से
ظاہر بات ہے ہمارے سب سے زیادہ کلوز ون ہمارے پیرنٹس سے ہوتے ہیں. تو فرام دیٹ ٹائم ہمیں سب سے زیادہ اہم ضرورت پازیٹیو ریکارڈ کی کس سائڈ سے ہوتی ہے؟ ہمیں اپنے پیرنٹس سے ہوتی ہے. دوز ہو ریسیو انکنڈیشنل پازیٹیو ریکارڈ. انکنڈیشنل پازیٹیو ریکارڈ مین انکنڈیشنل مین نان ججمنٹل. ٹھیک ہے. پازیٹیو ریکارڈ مین ریکارڈ میں نے آپ کو سمجھایا ہے ایکسیپٹنس کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. early in life are likely to develop unconditional self regard. ٹھیک ہے. اگر ہمیں فرام دا ارلی آف لائف ہمیں کیا ہوتا ہے انکنڈیشنل پازیٹیو ریگارڈ ملتا ہے. مین ایکسیپٹنس ہمیں ایکسیپٹ کیا جاتا ہے ان نان ججمنٹل وے. تو وہ چیز ہمیں کیا ہیلپ لیتی ہے؟ ہمیں ہیلپ لیتی ہے ٹو ڈیولپ انکنڈیشنل سیلف ریکارڈ. ہم جو ہے نا نان ججمنٹلی اپنے آپ کو جا کے ایکسیپٹ کرنا اسٹارٹ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. دیٹ از دے کم ٹو ریکگنائز دیئر ورڈ. کیا چیز 30 منٹ پورے ہوں گے سر. چلے خیر 25 ہو جائے. یہ سلائڈس کرتے ہیں اس کے بعد جو ہے اگلا وہ اوپن کر لوں گا میں لنک. اچھا کیا کہتے ہیں دیٹ از جو پرسن اپنے آپ کو انکنڈیشنلی سیلف ریگارڈ کرتا ہے دے کم ٹو ریکگنائز دیئر ورتھ ایز اے پرسن. ٹھیک ہے. وہ اپنے آپ کو بینگ اے ہیومن بینگ اپنے آپ کو ویلیو دینا اسٹارٹ کر لیتا ہے. دیئر how worthy he or she is even while recognizing that they are not perfect. Even if وہ perfect بھی نہ ہو but still they feel worthy as a person. ٹھیک ہے. Such people are in a good position to actualize their positive potential. ٹھیک ہے. اب دیکھیں کیسے ایک میکینزم بنا ہوا ہے. اگر ایک ہیومن بینگ کو نان ججمنٹلی ایکسیپٹ کیا جاتا ہے تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے وہ ہیومن بینگ ڈیولپ کرتا ہے انکنڈیشنل سیلف ریگارڈ کو. انکنڈیشنل سیلف ریگارڈ مین اپنے آپ کو ایکسیپٹ کرنا ان اے نان ججمنٹل وے. کیونکہ اگر نو ون از پرفیکٹ. ٹھیک ہے. لائک کمی بیشی تو ہر انسان میں ہوتی ہے بٹ کیا ہوتا ہے اگر آپ کو کوئی ایکسیپٹ کرتا ہے نان ججمنٹل میں تو آپ کیا کرتے ہیں سیلف ریگارڈ کے تھرو اپنے آپ کو worthy ریکگنائز کرتے ہیں. worthy you recognizing yourself as a worthy person. ٹھیک ہے. اور یہ ریکگنیشن as a worthy person کیا کرتا ہے آپ کو لاتا ہے ایک ایسی پوزیشن میں جس میں جو ہے نا آپ ایکچولائز کرتے ہیں فلفل کرتے ہیں اپنے پازیٹیو ابیلٹیز کو یا اپنے فلفل کرتے ہیں اپنے پازیٹیو پوٹینشیلس کو. پوٹینشیلس کیا ہوتے ہیں؟ ہمارے جو ابیلٹیز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. Unfortunately, some children repeatedly are made to feel that they are not worthy of positive regard. ٹھیک ہے. آپ لوگوں نے بہت سارے پیرنٹس کو دیکھا ہوگا دیٹ کیسے وہ رویہ استعمال کرتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ. انہیں ایکسیپٹ کرنے کی کوشش نہیں کرتے ان کے ایکشنز کو. ان پہ ڈانٹ پڑتی ہے تو یہ کیا کرتا ہے لائک دے آر وہ ظاہر بات ہے جب انکنڈیشنل پازیٹیو ریگارڈ نہ ہو تو پھر کیا نہیں ہوگا انکنڈیشنل سیلف ریگارڈ بھی نہیں ہوگا. انکنڈیشنل سیلف ریگارڈ نہیں ہوگا تو کیا نہیں ہوگا وہ اپنے آپ کو وہ ہیومن بینگ کیا ہوگا وہ ایکچولائز نہیں کر پائے گا اپنے پازیٹیو پوٹینشیل کو جو اس کے اپنے پازیٹیو ابیلٹیز ہے. he or she will be unable to fulfill his or her those positive abilities. ٹھیک ہے. as a result کیا ہوتا ہے they acquire conditions of worth. ٹھیک ہے. لائک کیا ہوتا ہے ایک ورتھنیس کی کنڈیشنز کو تو جا کے ان میں جو ہے نا جا کے اڈیپٹ کر لیتا ہے. ٹھیک ہے. اسٹینڈرڈز دیٹ ٹیل دیم دیٹ دے آر لیویبل اینڈ ایکسیپٹیبل. کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی سے بچے کو پیار مل جاتا ہے اس کے سبلنگ سے اس کے فیملی ممبرس سے only when they conform to certain guidelines. لیکن یہ چیز جو ہے جو condition of worth ہے یا جو standards ہے جو کہ انہیں بتا رہا ہوتا ہے that they are lovable and acceptable یہ انہیں تب جا کے ملتی ہے جب وہ کیا کرتے ہیں وہ conformity show کرتے ہیں to certain guidelines کے ساتھ. مین جو ان کے پیرنٹس کو یا ان کے بڑوں کو یا ان کے سراؤنڈنگ کے لوگوں کو جو ان کے پرسپیکٹو سے جو چیز بچے کرتے ہیں تو تب جا کے جو ہے نا کیا ہوتا ہے کنڈیشن آف ورتھ جو ورتھنیس ہوتی ہے یا لیویبل اینڈ ایکسیپٹیبل والی جو بیہیویئر ہوتی ہے تب جا کے وہ ان بچوں کو دکھائی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا
ہوپفلی یہ 6th ون بھی ہو جائے اس میں, پھر 7th سے اسٹارٹ کر لیں گے نیکسٹ لنک میں. ٹو مینٹین پازیٹیو سیلف ریگارڈ, ٹھیک ہے, پازیٹیو سیلف ریگارڈ کو مینٹین کرنے کے لیے جو اس سے پہلے پوائنٹ کی میں نے بات کی ہے, دیز پیپل ہیو ٹو لک ایٹ دیم سیلف ویری سلیکٹیولی. یہ لوگ کیا کرتے ہیں, یہ بچے جن کو جو ہے نا لائک سرٹن گائیڈ لائنس کی وجہ سے جو ہے نا انکنڈیشنل پازیٹیو ریگارڈ ملتی ہے, یہ کیا ہوتے ہیں, یہ بہت زیادہ سلیکٹیو ہو جاتے ہیں ٹو لک ایٹ دیم سیلف, ٹھیک ہے. ان کے جو تھاٹس وغیرہ ہوتے ہیں وہ زیادہ تر ڈینائنگ والے ڈیولپ ہو جاتے ہیں یا ڈسٹارٹیڈ نیگیٹو تھاٹس ہو جاتے ہیں, اور تھاٹس کے ساتھ ان کے ایکشنز بھی. اور یہ تھاٹس اور ایکشنز اور یہ سلیکٹیولی اپنے آپ کو دیکھنا, یہ کیا کرتے ہیں, یہ بیسیکلی ان کی جو کنڈیشن آف ورتھنس ہوتا ہے بیسیکلی اس کو جا کے نیگیٹو وے میں جو ہے نا ان کو لے جاتے ہیں. لائک جو یہاں پہ میں نے آپ کو بتائی ہے سیلف ریگارڈ, تو ان کی انکنڈیشنل سیلف ریگارڈ جو ہے وہ کیا ہو جاتی ہے, ججمنٹل سیلف ریگارڈ بن جاتی ہے. انکنڈیشنل ہے تو یہاں پہ پھر کنڈیشنل سیلف ریگارڈ آ جائے گی, ٹھیک ہے. they thus acquire a distorted view of themselves and their experiences. اور اسی وجہ سے کیا ہوتا ہے, جب یہ لوگ اپنے آپ کو سلیکٹیولی دیتے ہیں یا ان کے ایکشن اور جب ڈسٹارٹیڈ تھاٹس ڈیولپ ہوتے ہیں تو بیسیکلی کیا ڈیولپ کرتے ہیں, دے سی دیم سیلف ان اے ڈسٹارٹیڈ ویو. ان کی جو پرسپیکٹو ہوتی ہے اپنے ریلیٹڈ, مین جو سیلف ریگارڈ ہے وہ جا کے ٹوٹلی نیگیٹو ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. دے ڈونٹ نو what they are truly feelings, what they genuinely need, ٹھیک ہے. انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ لوگ بیسیکلی فیل کیا کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. انہیں جنولی نیڈ کس چیز کی ہے, اور what values and goals will be meaningful for them, ٹھیک ہے. problems in functioning are then inevitable, ٹھیک ہے. بیسیکلی جب نیگیٹو سیلف ریگارڈ آ جاتا ہے یا ججمنٹل سیلف ریگارڈ آ جاتا ہے تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے, these people are suffering from these things, ٹھیک ہے. like they don't know what they are truly feeling, انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ انہیں کس چیز کی جنولی ضرورت ہے یا وہ کیا محسوس کر رہے ہیں, اور یا ان کی لائف میں جو ہے نا ایسے کون سی ویلیوز اور گولز ان کے لیے زیادہ میننگ فل ہو گئے, ٹھیک ہے. پھر کیا ہوتا ہے, پرابلمس ان فنکشننگ آر دین انویٹیبل. جو ان کی ڈیلی لائف کی فنکشننگ ہے اس میں پرابلمس کریٹ ہو جاتے ہیں, اور وہ پرابلم اس طرح ہوتے ہیں جس سے وہ لوگ رن نہیں کر سکتے. اس میں جو ہے نا بالکل انویٹیبل مین اس چیز میں اسٹک ہونا, ٹھیک ہے. تو وہ یہ ایسے ہیومنز بینگ جو ہے نا پھر جا کے ان پرابلم میں اسٹک ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے. راجرز might view Philip Berman as a man who has gone astray. Astray کی میننگ پتا ہے؟ سر جو راستے سے مطلب باہر گیا. ہاں بالکل بالکل بالکل. اچھا, فلپ جو ہے کیا ہے, as a man who has gone astray. astray mean جو ایک ٹریک پہ انسان چل رہا ہوتا ہے اور اس سے جو ہے نا بالکل اپنے ٹریک سے ہٹ جاتا ہے, ٹھیک ہے. Rather than striving to fulfill his positive human potential, he drifts from job to job and relation to relation, ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہے, فلپ بیرمنز کیسے astray تھا, how he has gone astray. Rather he focus on striving, ٹھیک ہے. striving کس چیز کے لیے strive کرنا, positive human potential کو fulfill کرنا. he drifts from job to job, ٹھیک ہے. ایک یہاں پہ اس کی جو ہے نا وہ آ گئی ہے, کیا کہتے ہیں, انسٹیبلٹی آ گئی ہے, یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو لائن سے ہٹ جاتے ہیں, ایسٹری والی کریکٹرسٹک. اینڈ ریلیشن ٹو ریلیشن شپ, اگر آپ کو یاد ہو تو بہت زیادہ ریلیشن شپس میں جو ہے نا وہ رہ چکا تھا, جس میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ بہت زیادہ انسٹیبلٹی تھی اس کی, ٹھیک ہے. ان ایوری انٹریکشن ہی از ڈیفینڈنگ ہمسیلف, ٹھیک ہے. چاہے چاہے وہ لائک یہ غلط بھی ہو تو وہ کیا کرتا ہے, اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے. he is trying to interpret event in way he can live with. جس چیز کے ساتھ وہ رہ چکا ہے یا اس کی جو ایکسپیرینس بنی ہوئی ہے, چاہے وہ نیگیٹو بھی ظاہری بات ہے, ٹھیک ہے, ڈپریسو لائف تھی اس کی, تو وہ جو ہے نا بیسیکلی ان چیزوں کی ویو سے کیا کر رہا ہے, اپنے
اس لائف کو یا اس ایونٹس کو جا کے انٹرپریٹ کرتا ہے, اور کیا کرتا ہے, انہی انٹرپریٹیشن کی وجہ سے وہ اپنے پرابلمس کے لیے اپنے آپ کو بجائے دوسروں کو بلیم کر رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. Nevertheless, his basic negative image کو آپ جو ہے یہ بھی کہہ سکتے ہیں سیلف ریگارڈ. اچھا, کنٹینیولی ریویل اٹ سیلف, ٹھیک ہے. کیا تھا, وتھ ٹائم ٹو ٹائم اس کے جو ایکسپیرینسز بن رہے تھے, جو وہ انٹرپریٹ کر رہا تھا اپنی لائف کی ایونٹس کو نیگیٹیولی, وہ وتھ ٹائم ٹو ٹائم کیا کر رہے تھے, اس کے سیلف ریگارڈ کو افیکٹ کر رہے تھے, اور نیگیٹیو سیلف امیج کیا کر رہا تھا, وہ کنٹینیولی اپنے آپ کو ریویل کر رہا تھا وتھ ٹائم ٹو ٹائم, ٹھیک ہے. راجر کیا کہتے ہیں, راجرز would probably link this problem to the critical way Philip was treated by his mother throughout his childhood, ٹھیک ہے. اب راجر کیا کرتا ہے, جو اس کی مدر کی کریولنس تھی, لائک مار پیٹ, اگر آپ کو یاد ہو تو اسے غصہ کرتی تھی, اس کے ہر بیہیویئر کو جو ہے نا اگنور کرتی تھی, بالکل جو جینوینس ہی نہیں تھا, نہ انکنڈیشنل پازیٹیو ریگارڈ ہی نہیں تھا. تو ظاہری بات ہے, جب انکنڈیشنل پازیٹیو ریگارڈ نہ ہو تو وہاں پہ پھر کیسے سیلف امیج پازیٹیو بلڈ ہوگی. جب سیلف ریگارڈ نہیں ہوگا تو انسان اپنے پوٹینشیل کو یا پازیٹیو پوٹینشیل کو کیسے سیلف ایکچولائز کرے گا. سیلف ایکچولائزیشن نہیں ہوگی تو آپ کیسے موٹیویٹ ہوگے دوسرے لوگوں کے ویلفیئر کے لیے, ٹھیک ہے, یا کیسے آپ ایسے بیہیویئر کو ڈیولپ کریں گے جس کی وجہ سے آپ کو لو ملے, آپ کو کریج ملے, آپ کو اسپونٹینیٹی ملے, ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا آپ کو بھی تھوڑی سی اندازہ ہو چکا ہوگا کہ کیسے ایک بچے کو یا بڑا بھی ہو سکتا ہے, کیسے آپ نے جو ہے نا اس کے ساتھ ڈیل کرنا ہوگا. اور یہ چیزیں جو ہے نا اگر آپ اپنی کلینکل سیٹنگ کے ساتھ اسے میچ کریں تو یہ آپ کے اس میں بھی جو ہے نا کافی کام آئے گی. یہ اینڈ آف دا سلائڈ جو ہے میں ڈسکس کروں گا انشاءاللہ آپ کے پاس, کہ تھیراپی میں جو ہے نا آپ نے اسے کیسے لائک کرنا ہوگا, یوز کرنا ہوگا. نیکسٹ لنک میں جو ہے نا آپ کو سینڈ کرتا ہوں, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یس سر. اوکے سر.